بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خان کا ایک وزیر ہے جو بات کر رہا ہے، آپ اس کی گفتگو سنیں پھر مزید بات کرتے ہیں انشاءاللہ۔ کے دربار میں ذلیل اور رسوا ہو چکے ہیں، اس قوم نے آپ کو ریجیکٹ کیا ہے، بلے کے ساتھ نہیں، بوتل جوتے ان نشانات کے ساتھ کہ ان کی آنے والی نسل نہیں بھولیں گی انشاءاللہ۔ سب سے پہلے آپ کو خراج تحسین پیش کروں گا، سلام ہے اس ماں کو جنہوں نے آپ کی تربیت کی ہے۔ ایک للکار جو ہے پوری قوم کی ہے، اور وہ کیا ہے کہ جنہوں نے چادر اور چار دیواری کو پامال کیا، اور ایک ایسی لیڈر کو جو کہ اللہ کے محبوب کے پکے سچے عاشق ہیں، جو کہ ان کی آواز ہے جن کا کوئی نہیں، وہ یتیم نادار مسکین بے بس کی آواز ہے، جس کا نام عمران خان ہے۔ اس کے لیے لوگ آپ حیران ہوں گے۔ تو دیکھیں، آپ نے اس کی باتیں سنی۔ اب لوگ اتنے بے وقوف ہیں، اسے پوچھتے نہیں ہیں کہ آپ بھی وزیر رہ چکے ہیں، آپ نے قوم کے لیے کیا؟ ان لوگوں نے لوگوں کو گالی اور بد تہذیبی کے علاوہ کچھ نہیں دیا، اور یہ کہہ رہا ہے کہ عاشق رسول ہے۔ اور بھئی میں کتنی دفعہ کہہ چکا ہوں، عاشق رسول وہ ہوتا ہے جس کا ظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح بننے کی کوشش کرتا ہو، یعنی حلیہ مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حلیہ تھا اسی طرح بنانے کی کوشش کرے گا، لیکن اس کے چہرے پہ تو داڑھی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی منڈوانے والے سے منہ پھیرا ہے اور ان سے کہا کہ تمہیں کس نے حکم دی ہے کہ داڑھی منڈوا لو؟ اور انہوں نے کہا کہ ہمارے بادشاہ نے اس طرح کہا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا کہ داڑھی بڑھاؤ۔ لیکن یہ دیکھیں، یہ عاشق رسول ہے۔ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو اپنے چہرے پر نہیں سجا سکتا، وہ کیسے عشق کا دعویٰ کرتا ہے؟ تو خدا را یہ چورن جو ہے وہ بیچنا چھوڑ دے، کوئی اور طریقہ تلاش کرے، اب تک یہ چورن بیچتے رہو گے۔ اور دیگر جو ممالک تھے پاکستان کے بعد جو ہے آزاد ہوئے، وہ ہم سے آگے نکل گئے اور ہم وہیں پہ کھڑے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو نیا آتا ہے وہ لوگوں کو خوابیں دکھاتا ہے کہ میں یہ کروں گا، یہ سا کروں گا، ویسا کروں گا، لیکن کرتا کچھ نہیں ہے۔ بس دھوکہ ہے، چورن ہے، اپنا چونا لگاتا ہے اور چلا جاتا ہے، اپنے لیے کچھ کر لیتا ہے، عوام کی جیبوں سے پیسے نکال لیتا ہے۔ بس اتنے بات، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحم فرمائے، اور ہمارے اوپر یہ جو عذاب مسلط ہے، یہ جو فتنہ ہمارے اوپر مسلط ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ اور میں کہتا ہوں سورۃ کاف کی تلاوت جمعے والے دن ضرور کیا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی ہر قسم فتنے سے حفاظت کرے گا۔ اور یہ کوشش کرے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات سمجھ دیں اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔